صورت میں ایک ہی کر کے ان کے حقوق ادا کرنا بہتر ہے۔ اچھا، 5واں پارہ، 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کل بات آئی تھی کہ محرمات کس سے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے، وہ بات تو کل کس سے نہیں کر سکتے وہ آئی تھی۔ 3 قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک خون کا رشتہ، دوسرا دودھ کا رشتہ، تیسرا ہے مشاورت سسرالی رشتہ، ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح نہیں کر سکتے، ہاں البتہ بیوی کے مر جانے کے بعد ان کے گھر میں اور ایک بچی ہے تو پھر تب کر سکتے۔ اچھا، 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کس سے کر سکتے ہیں؟ کسی سے بھی کرو، جو رشتے حرام ہیں ان کو چھوڑ کر جس سے چاہے کر سکتے ہیں۔ تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد گناہ سے بچنا، زنا سے بچنا، یہ مقصد ہو، صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ نکاح کا تو ہمارے کیا معلوم نہیں، کئی کو کرتی کسی تو پوچھو کیا معلوم نہیں، کئی عمر ہوگی بھائی 25 سال، جھاڑا کو بھی عمر 150 سال ہو گئی ہے، کر ڈالو جا کو، یہ ہمارے آدمی کو لے جا یہاں سے کر ڈالو جا کر کیا کر رہی، کیا اسلام کیا بول رہا، قرآن کیا بول رہا، کچھ سنتے نہیں پڑھتے نہیں، کیا بھی نہیں، تو کیا مقصد ہوگا معلوم ہوگا۔ سمجھو مقصد کو، نکاح کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا مقصد زنا سے بچنا، پہلا مقصد، بہت سارے مقصد ہیں، کبھی نکاح کے بات پر تفصیل سے بیان کروں گا جمعے کے موقع پر، اب موقع نہیں ہے۔ تو نکاح کے اللہ تعالیٰ مقصد کو بیان کیا، زنا سے بچنا، گناہوں سے بچنا، شہوت پورا کرنا صرف مقصد نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح کے لیے کیا ہونا ہے، وہی ہمیشہ بولتا ہوں میں، کیا ہونا، 2 گواہ ہونا، ایجاب قبول ہونا، اور اس کے بعد کیا ہے، مہر باندھنا، مہر دینا، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کریں، نکاح کا اعلان کریں، نکاح لوگوں کو معلوم کرائیں۔ اب نکاح کا اعلان کرنے کے لیے کیا کریں، کارڈ بانٹنا فرض نہیں ہے، کیا کرنا، پھر جمعے کے موقع پر نکاح کر لو، آپ کو سب کو معلوم ہو جائے گا، جمعے میں اعلان کریں گے آج ان کا نکاح ہونے والا ہے، بھائی سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اتنا آسان مسئلہ ہے، آسان ہے نکاح، میں ہمیشہ بولتا نہیں، نکاح نماز سے زیادہ آسان ہے، لاکھ بار بول دیا آپ کو میں، تمہیں کو یاد ہوا کہ نہیں، کئی کو بول رہا ہوں، بول کر میں چونکہ میں بول رہا ہوں، یہ سچ، یہ جملہ بولنے کے لیے 1.5 سال تک سوچا تھا، بعد میں پھر بولا، چونکہ بولتے نہیں عالمہ حافظہ، وہ سمجھ میں آیا، وہ خالی یہ جملہ ہے نہیں، نکاح نماز سے زیادہ آسان ہے، اتنا بولنے واسطے 1.5 سال سوچا میں، کئی کچھ سوچا، بولے تو بولنا کہ نہیں بولنا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے کہ جملہ ہے، پھر سوچ کر پھر پڑوسی ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، تب میرے دل کو تسلی ہوگی کہ یہ جملہ بول سکتے ہیں، اب صحیح بھی جملہ ہے وہ، نماز سے زیادہ آسان ہے نا، نماز کے لیے کتنے کی شرط ہونا، نکاح کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر اس کے بعد میں سب لگی بات، تو نکاح کے لیے وہ جو چیزیں مقصد وغیرہ ہے اور نکاح کا اعلان کرنا ہے، کیسا کرنا ہے اعلان، تو اس کے لیے کارڈ بانٹنا ہی ضروری نہیں ہے، آپ ایسے ہی جمعے کے موقع پر نکاح کر لو، یا پھر کسی اور موقع پر نکاح کرنے سے بھی معلوم ہو جائے گا لوگوں کو کہ اس کا نکاح اس سے ہوا ہی معلوم ہو جائے گا، ورنہ پھر تمہیں گھر میں نکاح کر لیں گے یا کسی اور جگہ کر لیں گے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، تو پھر کیا سمجھیں گے لوگ، دیکھو یہ پوٹا وہ پٹی پہ چلا، دیکھو ایسا بولیں گے، ایسا بولیں گے لوگ، اور اس لیے کیا کریں گے، ایسا مجمع میں نکاح کریں گے تو کیا ہوگا، سب کو معلوم ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کریں اور جمعے کے موقع پر کریں تو بہتر ہوگا، نہیں اور خرچہ بچنا بولے تو عصر کے وقت میں کرو تو اچھا لگتا۔ اچھا، اس کے بعد میں نکاح متاع حرام ہے، اللہ نے بیان کیا، نکاح متاع کا تو کیا، کسی عورت کو پیسے دے کر میں تم سے اتنے دن کے لیے پیسے دے رہا ہوں، اپنی ضرورت پوری کروں گا چلے جاؤں گا، نکاح وغیرہ کا بھی نہیں، اسے بولتے نکاح متاع، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور آگے بیان فرمائے ہیں، کیا بیان فرمائے ہیں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر عزت اور فضیلت بخشا، وہ بیان کیا، کئی کو اللہ مرد کو زیادہ مرتبہ دیا عورت پر، الرجال قوامون علی النساء، کئی کو مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ مرد کو عورت پر، ایک وجہ یہ کہ اللہ مرد عورت کا خرچہ پورا اٹھاتا اس کے واسطے، دوسری وجہ بھی ہے، دوسری وجہ
تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھا ہے. تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے، فطری طور پر بھی اللہ تعالیٰ، طبیعی طور پر اللہ تعالیٰ مردوں کو عورت پر فضیلت بخشا ہے. لیکن یہ کلی بات نہیں، کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جاتا. اب ایسا کبھی نہیں، کبھی کبھار کیا ہوتا، عورت بھی کبھی کبھار مرد سے زیادہ ہوشیار رہتی ہے، علم میں، عمل میں، تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری میں. کبھی کبھار عورت مرد سے زیادہ طاقت میں بھی بڑی ہوتی ہے. صحابیات کے واقعات اس میں موجود ہیں. آج کے زمانے کے لیے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے مثلا بس صحابہ کے واقعات کافی ہے. تو میرے حال وہ وجوہات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پاکی کے اللہ مسائل کو بیان کیا. پاکی کے مسائل، پاکی سے مراد وضو بھی ہوئے، قرآن سینے کے لیے وضو ہونا، نماز پڑھنے کے لیے وضو ہونا، تلاوت سجدہ کرنے کے لیے وضو ہونا، کعبے کا طواف کرنے کے لیے وضو ہونا. اسی طرح کسی کو احتلام ہو گیا پھر اسے تو غسل کرنا چاہیے. کوئی بندہ بیوی سے صحبت کر لیا، اسے غسل کرنا چاہیے. اگر کوئی عورت حیض سے پاک ہو گئی، اسے غسل کرنا چاہیے. فرض ہے، واجب ہے، پکا کرنا پڑے گا. کوئی عورت بچہ پیدا ہو گیا، پھر اس کی جو مدت رہتی ہے، پھر پاک ہونے کے بعد پھر اسے پاکی کا غسل کرنا پڑے گا. یہ تمام مسائل کو اللہ بیان کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے تیمم کے مسائل کو اللہ بیان کیا. تیمم کو تو معلوم، مٹی کو مار کو ایسا پانی اس وقت میں کرتے نہیں، ایسا مار کر ایسا کرتے نہیں. یہ تیمم نیت کر لینا، ایک بار ماننا، پٹی رکھی تو جھانک کر ایسا ایک مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیر لینا، پھر دوسری مرتبہ ماننا، ہاتھ ایسا کھول لینا، وہ تیمم بولتے ہیں. پانی نہیں اس وقت میں. تیمم کب کرنا، وہ بھی ریزنس ہے، کچھ ریزنس ہے، 7-8 ریزنس ہے. وہ ہے تو ایسا کرنا. سو کہاں تو بوڑی ہے، پانی ہے، لیکن بوڑی کے پاس سانپ بیٹھ کو ہے، گئے تو مرنے والا صاحب، اب کیا کریں گے؟ آج آپ کو جان کمانا نہیں چکے، یہاں تیمم کر لینا. ویسا کچھ وجوہات ہیں اس کے، اور بھی کچھ وجوہات ہیں اس کے. تو اللہ تیمم کو بیان کیا. تو تیمم جیسا پانی رہتا نہیں، پانی سے بھی زیادہ آسان یہ چیز تیمم. پانی بعض جگہ ملتا ہے، لیکن بعض جگہ مل نہیں سکتا تو مٹی ہر جگہ رہتی ہے. مٹی میں تو دیوار کو مار کر بھی کر سکتے، ایسا دیوار کو ایسا مار کر بھی کر سکتے، تیمم کر سکتے. تو یہ تیمم یہ پہلے کی امتوں کو اللہ نہیں دیا، صرف اس امت کو دیا ہے. ہماری فضیلت ہے یہ، نبی کے صدقے اللہ ہم کو یہ چیز دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھا اللہ، خدا، مصطفیٰ، فقہا، ان تینوں کی بات مانو، اللہ یہ فرمایا. کون کون بولو؟ خدا، مصطفیٰ اور فقہا. فقہا مطلب علماء، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو. اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو. اب ہمیں اللہ کی بات سننے سکتی طاقت نہیں ہمارے کانوں میں، اسے دیکھے سکتی طاقت نہیں ہے. اب نبی کی بولے تو پھر اب نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، نبی کی اطاعت کرنا چاہیے. اب نبی تو زبان کون سی تھی نبی کی؟ عربی زبان تھی. اب ہمارے کو عربی نہیں آتی، ہمیں عجمی لوگ عربی نہیں آتی ہمارے کو. اب اللہ کی بات کو ہم کیسا سن سکتے، کیسے سمجھ سکتے؟ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے. اب اللہ اپنا کلام کس میں نازل کیا ہے؟ اسلام وغیرہ دوسرے مذہب جتنے مذاہب اللہ کے ہیں، یہودیت اور سب اللہ کے نازل کا مذہب ہے. اب وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے. تو عربی میں نازل ہوا موجودہ اسلام اور قرآن اللہ کا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اب ہماری زبان عجمی ہے. عجمی کو تو ہماری زبان عربی نہیں. اب ہمیں اللہ کا پیغام کیسا سمجھیں گے، کیسا سمجھیں گے؟ تو اللہ نے فقہا کی اطاعت کرو، اللہ کو فرمایا. فقہا علماء، انہوں کیا کریں گے؟ علماء اور فقہا انہوں کیا کریں گے؟ اللہ کے کلام کی اور رسول اللہ کے کلام کی تشریح کریں گے، کھول کر بیان کریں گے. کون؟ فقہا. تو اس لیے فقہا کی اطاعت کرنا چاہیے، وہ اللہ یہاں بیان کیا. تو اللہ کے کلام کی اطاعت کرنے کو، اللہ کی بات کو قرآن بولتے، نبی کی بات کو حدیث بولتے. فقہا جو تشریح کرتے ہیں اللہ رسول کی بات کی، اس کو بولتے فقہ. یہ اللہ یہاں بیان کیا. اس کے بعد میں اس لیے فقہا کی اطاعت کرنا چاہیے، علماء کی اطاعت اور ان سے رائے مشورے سے کرنا چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات بیان کیا، اگر کسی میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو اور ایک بندہ چھوٹ گیا
میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا یا کوئی اور پنچایت آ گئی ہے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر ایسی بات آ گئی میاں بیوی میں انبن ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے یا بیوی نافرمان بن گئی ہے، اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے 3 مرحلے ہیں، 3 تدبیریں اختیار کرنا پڑے گا۔ پہلی تدبیر کیا کرنا پڑے گا؟ عورت اگر نافرمان بن گئی ہے، دوسرے کو دیکھ لی عورت، اب یہ دوسرے کو دیکھ لی سو ایک قصے ہزاروں کے ہیں، 10-20 ایک دو نہیں، ہزاروں کے قصے ہیں، ہزاروں کے، شادی ہو کر ہے، بچے بھی ہیں، آپ کو چلے گئی ٹاٹا بول کو شوہر کو، بعض بیویاں شوہر کو گلہ کاٹ کو چلے گئی بوائے فرینڈ کے ساتھ، یہ سب کہیں کو ہو رہا، ارے یہ نہیں کرے سو ہمیں، ان کو سمجھے کل گناہ نہیں، عورتوں کو جیسا ہمیں لوگ بولتے نہیں مرنے سے پہلے 4 مہینے لگنا بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، بول کر ضروری ہے بولتے نہیں، میں ویسا کل برا نہیں، عورتوں کو ہر مسلمان عورت کو کم از کم پورے قرآن کی تفسیر ان کو سمجھ میں آئے نہ آئے، سمجھائے نہ سمجھائے، کم از کم ان کو سورہ نساء اور سورہ نور، یہ 2 سورے ان کو تفسیر کے ساتھ مسائل کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں سمجھائیں گے تو اس قسم کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے واقعات نہیں سامنے آئیں گے، ورنہ پھر ایسے عادت رہیں گے۔ تو پہلا مرحلہ اگر بیوی نافرمان بن گئی تو کیا کرنا ہے؟ پہلا مرحلہ کیا؟ سمجھائیں اسے، ایسا کرے گی تو دیکھ ایسا ہوگا، اسے سمجھائیں، اسے تنبیہ کریں۔ دوسرا بستر الگ کر دے۔ تیسرا مرحلہ اسے مناسب سزا دے، مناسب سزا، یہ اللہ بیان کیا۔ دیکھو کتنی شریعت کے طرف باتیں ہیں ہماری شریعت کے اندر، بیویوں کے اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، اسلام بات کرتا تھا۔ آگے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگر 2 آدمیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، یہ امانت کی بات تھی، امانتوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، اس میں یہاں ایک قصہ بھی موجود ہے، وہ قصہ کو نہیں، دوسری امانتوں کا بھی ہم خیال کرنا چاہیے، جیسا کہ وہ قصہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، ابھی جا کر پوچھے چابی دے ذرا نماز پڑھ تو 2 رکعت بول کر، تو انہوں نہیں دیتا بول کر بولے، تو نبی ان کو بولے کہ بھائی وقت وہ آئے گا تمہارے ہاتھ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تمہیں مجھ سے پوچھیں گے، یہ بول کر چلے گئے، بعد میں مدینے کو چلے گئے۔ پھر بعد میں مکہ جب فتح ہوا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سب مکہ ان کا چھوڑ گیا، کیا بھی کر سکتے تو اس وقت میں ان کے ہاتھ سے کیل لے لے کو مکے میں کعبۃ اللہ میں اندر جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے پھر باہر آپ کو کیل کو دیتے تھے، سیم پوزیشن۔ جب نبی پوچھے انہوں نہیں دیے، اب نبی خود ان کے ہاتھ سے کنجی لے لے کو کعبۃ اللہ کی اندر جا کر نماز پڑھو تو پھر آ کر وہ چیز کنجی ان کو دے جاتی ہے، اور کیا بولتی ہے ان کو؟ بولو قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ کیل چلتی رہے گی، اب بھی ان کے ہاتھ میں چل سکتی ہے۔ تو وہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانا چاہیے، یہ بات اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد اور قیاس کا ثبوت یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب نبی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کے وارثین علماء حضرات ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو پھر ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اگر کوئی بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کے پاس جا کر میرے لیے تمہیں بخشش کی دعا کر دو بول کر بول دیا تو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرے تو نبی کی دعا کیسا قبول ہوتی تھی؟ ویسا نبی اب دنیا سے چلے گئے تو نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی کی خبر کے پاس جا کر دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ایک بات بھی کیا یہاں عقیدے کی بات، نبیاں پورے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، نبیاں پورے اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو تمہیں ذرا توجہ سے سننا بھی بات، الحمد کے سورے میں اللہ کیا بولے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو انعام کیا۔ اللہ کن پر انعام کیا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ 4 قسم کے لوگ اللہ ان پر انعام کیا، کون کون؟ یہاں ہے وہ سوال وہاں ہوا، اس کا جواب اللہ یہاں دے رہا 5 بارے میں۔ تو کون کون بولو اللہ کس پر انعام کیا؟ من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 طبقات انعام یافتہ طبقات بولتے ہیں ان کو، نبیاں، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی ہم کو اطاعت کرنا چاہیے۔ اب یہاں سمجھو، اب نبیاں، اب یہاں نبی ہے کیا؟ ایک میں پوری میں نبی ہے کیا؟ نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ اب دوسرا صحابہ بھی یہاں نہیں آئے، اب شہید ہے
تو شہید بندہ بھی یعنی شہید بندے سے ہم کچھ بول لیں تو شہید سن نہیں سکتا، اگر سنا تو بھی وہ ہم کو کچھ بولے تو ہم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اب کیا کہنا چاہیے؟ اب کیا کہنا چاہیے؟ صلحاء، صالحین، صالحین ہے صالحین نیک لوگ، علماء، حضرتاں، بزرگان دین، ان کی صحبت سے، ان کی باتوں سے، چاروں طبقات، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین، اولیاء، علماء اور بزرگان دین، ان کی نقش قدم پر اور ان کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آگے بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قتل کے بارے میں بات فرمائی ہے، قتل کے بارے میں، کفارے کے بارے میں، دیت کے بارے میں۔ کسی آدمی کو قتل کر دیے، مسٹیک سے قتل ہو گیا، مسٹیک سے، چاہ کر نہیں، مسٹیک سے قتل ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ وہ یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اور مسائل بیان کیا۔ کیا مسائل بیان کیا؟ کہ جنگ کے موقع پر نماز پڑھنا چاہیے، نماز چھوٹ گئی جنگ کے موقع پر، جنگ لڑ رہی، اب بھی جنگ میں بھی نماز ہے، اب دشمن سے ٹکر لے جنگ لڑ رہی ہے بولے تو اب جنگ میں بھی نماز پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے وہ طریقہ قرآن میں اشارتاً ہے، حدیث میں تفصیل سے موجود ہے، طریقہ موجود ہے، وہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد سفر میں گئے تو قصر ہوتا، کرنول چلے گئے یا اور دور چلے گئے تو نماز قصر ہوتی، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لینا، تو وہ اللہ یہاں بیان کیا۔ اور بہت ساری مسائل اللہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو کام کی ہے وہ بولتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافقین وہ لوگ ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں، دنیا کا متاع مال ملتا ہے تو ادھر بات کرتے ہیں، ادھر دین کے بارے میں کیا تو یہاں ملتا ہے تو یہاں آ جاتے ہیں، تو منافق ایک طرف نہیں دیتے ہیں، ادھر ہوا لگی ادھر جھک گئے، ادھر ہوا لگی ادھر جھک جاتے ہیں۔ ہم کو ویسا نہیں بننا چاہیے۔ منافقین کے بارے میں یہاں بھی ہے اور وتین کے سورہ میں بھی ہے، عشاء کی نماز میں پڑھے تھے وتین کا سورہ، تو منافقین کو ہے نہیں، منافقین کا تو سامنے کرتی پیچھے کرتی ہے، سامنے السلام علیکم، پیچھے تھو وہ گھنٹہ پڑے نمبر کا ایسا، سامنے دیکھو تو ہائی ہلو، پیچھے دیکھو تو کیا کرتے تھو بولتے رہتے ہو۔ ایسے قسم کے لوگوں کا نام منافق ہے۔ تو ایسا نہیں بننا چاہیے ہم کو، منافق نہیں بننا، مسلمان بننا۔ اب یہاں ایک بات سمجھو، منافق کو ہے نہیں، منافق آدمی کو کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوتا اسے۔ ان مسلمان نماز پڑھ رہا سب بھی کر رہا لیکن اندر ایک پہاڑے کے نہیں، تو کافر اسلام سے باہر ہی چاہے ہو تو کافر سے بھی سخت عذاب اسے منافق کو ہوگا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے وقت منافق کی کامہ کر کر منافق بننے کی؟ منافق کی علامتوں بھی حدیث کے اندر ہے، وہ علامت ہے تو منافق ویسا کا، تو ہم کو وہ علامتیں اپنے اندر لانا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے اللہ وہ بتایا یہاں پر پارے کے آخر میں کیا کرنا ہے۔ 2 کام کر لیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ سکتے۔ یہ کام کیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم۔ یہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ ہمارا صحیح ہونا، عقیدہ کا تو قانون نہیں ہمارے کیا بولو، عقیدہ ہمارا صحیح ہونا، آتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو سمجھتے رہیں گے ہم، تو عقیدہ صحیح ہو، دوسرا بندہ شکر گزار ہو۔ یہ اگر یہ 2 چیزیں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندہ بچ سکتا ہے۔ کون سی چیزیں بولو؟ ایک عقیدہ صحیح ہو، دوسرا بندہ اللہ کا ہر حال میں شکر گزار ہو۔ یہ 2 چیزیں ہو تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شکر گزار بنائے اور عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب